خطبہ شریفہ و نورانی حضرت سیدہ دو عالم سیدۃ النساء العالمین فاطمۃ الزہرا بضعۃ الرسول سلام اللہ تعالی علیہا موضوع سخن ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ تعالی علیہا نے یہ خطبہ نورانی مدینہ میں مسجد النبی میں بعد از رحلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرمایا، اپنے حق کے استعفاء کے لیے، حق کے دین کے استعفاء کے لیے اور حق کے ملت و حق امت کے حصول کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارتحال جان گداز کے بعد جو واقعات رونما ہوئے، جن میں حکم الہی جو حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت اسلامیہ کو ابلاغ فرمایا تھا، وہ فراموش ہوا، اسے پس پشت ڈال دیا گیا، وہ مصلحتوں کا شکار ہو گیا، اور اس وقت صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے دو گروہوں نے اور دو گروہوں کے اندر موجود بعض خاص افراد نے اور جمعیت نے قبل از دفن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً امت کی حاکمیت کے لیے ایک نشست ترتیب دی، تشکیل دی، جو مدینہ کے اس وقت کے جغرافیہ کے مطابق مدینہ کے جوار میں مضافات میں ایک موضع تھا سقیفہ بنی ساعدہ کے نام سے۔ انصار میں سے، انصار وہ گروہ ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار دین کہا ہے، انصار رسول اللہ ہیں و انصار اللہ ہیں، جنہوں نے سخت شرائط کے اندر رسول اللہ کی میزبانی بھی کی، رسول اللہ کی پشتیبانی بھی کی، رسول اللہ کی نصرت بھی کی، اور نظام دین کے قیام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ جو مدینہ کے رہنے والے تھے، یثرب کے رہنے والے تھے، ان کے مقابلے میں دوسرا گروہ، دوسری جمعیت مہاجرین کہلاتے تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ اور کچھ تعداد آپ کے بعد مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں یہ دونوں گروہ مہاجر و انصار اپنی شناخت رکھتے تھے، طبقاتی شناخت رکھتے تھے۔ مہاجر وہ عنوان مہاجرین ہی جانے جاتے تھے، اور انصار وہ عنوان انصار جانے جاتے تھے، اور دونوں کا اپنی اپنی حد میں مقام تھا، اور خدمات تھیں اور قربت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ لیکن رسول اللہ کے بعد جس غیر متوقع طور پر عام لوگوں کے لیے اور خواص کے لیے حسب توقع جو رویداد انجام پائی، وہ یہ تھی کہ رسول اللہ کے وفات کے بعد فوراً
انصار نے نشست ترتیب دی مخصوص چند افراد کے ساتھ۔ اوس اور خزرج بڑے قبائل تھے انصار کے، انہوں نے یہ نشست تشکیل دی تاکہ رسول اللہ کی جانشینی کا فیصلہ کیا جا سکے، اور اس نشست کے اندر دلائل سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اصلی جانشین و حقدار بنیادی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی کے بعنوان حاکم دینی، بعنوان فرمان روائے دینی، یہ انصار کا حق بنتا ہے۔ چونکہ انصار نے یہ ایثار کیا ہے، انصار نے قربانیاں دی ہیں، انصار نے یہ نظام قائم کرنے میں بنیادی کردار ادا کیا ہے، اور انہوں نے اپنا گھر بار دیار سب کچھ پیش کیا ہے، اور ان کی سرزمین پر در حقیقت ریاست اسلامی، مملکت اسلامی، دولت اسلامی، حکومت اسلامی تاسیس ہوئی ہے، قائم ہوئی ہے، اس لیے اس کی جانشینی انہی کا حق ہے۔ یہ مہاجرین کو اس نشست کے اثناء میں اطلاع ملی مدینہ میں کہ اس طرح کی سیاسی نشست جانشینی کے تعین کے لیے سقیفہ بنی ساعدہ میں برقرار ہے۔ فوراً بعض افراد، چند افراد، بعض تاریخوں کے مطابق 3 فرد، فوراً انہوں نے اپنے آپ کو پہنچایا بعنوان نمائندگان مہاجرین، اس جاری نشست میں پہنچے اور جا کر جو فیصلہ انصار کر چکے تھے، سعد ابن ابی عبادہ کو بعنوان جانشین رسول منتخب کر چکے تھے الیکشن کے ذریعے سے، رائے کے ذریعے سے، اوس و خزرج، اس رائے میں جا کر مناقشہ کیا، اعتراض کیا اور آپس میں دلائل کا تبادلہ کیا، اور مہاجرین کی برتری اور استحقاق جانشینی اور خلافت کے لیے ثابت کیا، اور اس مناقشے میں، اس مباحثے میں اور مجادلے میں انصار کو ساکت کر دیا گیا، خاموش کر دیا گیا، اور مہاجرین میں سے ایک فرد جو بعد میں معروف شخصیت بنے اور رسول اللہ کے صحابہ میں سے تھے، رسول اللہ کے ہم سفر تھے ہجرت کے دوران، یار غار کے طور پر جنہیں یاد کیا جاتا ہے، ابو بکر ابن ابی قحافہ، انہیں وہ عنوان خلیفۃ الرسول انتخاب کر لیا۔ اور جو ہی یہ حاکمیت قائم ہوئی، انہوں نے کچھ بنیادی فیصلے کیے، ان بنیادی فیصلوں میں سے یا فوری فیصلے کیے، ان فوری فیصلوں میں سے ایک فیصلہ یہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں یہود سے حاصل کی گئی ایک سرزمین جو خیبر کے خطے میں موجود تھی، خیبر مدینہ کے نواح میں اور مدینہ سے کچھ فاصلے پر موجود ایک علاقہ ہے زرخیز، وہاں یہود تھے قابض، اور یہود سے وہ علاقہ لیا گیا، کچھ جنگ کے ذریعے اور کچھ بغیر جنگ کے۔ فدق ایک نخلستان تھا، کھجوروں کا باغ، اور وہ بھی اسی خطے میں موجود تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں پر دیگر اموال و انفال اور وہ چیزیں جو رسول اللہ کے اختیار میں تھیں وہ عنوان حاکم دینی، وہ رسول اللہ نے مختلف افراد کو دے دی، جس طرح مال غنیمت جنگ حنین کا یہ قریش مکہ کو دے دیا، ابی سفیان اور خاندان ابی سفیان کو سارا مال غنیمت جنگ کا دے دیا، اور جنگجوؤں نے، رسول اللہ کے ساتھیوں نے، انصار و مہاجرین نے اعتراض بھی کیا۔ قرآن کریم میں اس اعتراض کا بھی ذکر ہے، اور اس اعتراض پر ان لوگوں کی توبیخ اور سرزنش کا بھی ذکر ہے جنہوں نے رسول اللہ پر اس تقسیم پر اعتراض کیا۔
اس طرح کئی مواقع پر ہوا کہ ایک علاقہ یا ایک خطہ اگر حاصل ہوا یا کچھ مال تو رسول اللہ نے حکم الہی سے وحی الہی کے تحت کسی کو دے دیا۔ فدق وہ ملک تھی جو رسول اللہ نے جناب سیدہ سلام اللہ تعالی علیہا کو عطا فرمائی، اور اس کے بعد جب رسول اللہ کی وفات ہوئی تو نئی حکومت جو بنی وہاں پر انصار و مہاجرین کے مخصوص افراد نے، چند افراد نے مل کر جو نئی حکومت بنائی، اس حکومت نے پہلے اقدامات میں سے پہلا ایک فیصلہ، چند فیصلوں میں سے ایک فیصلہ یہ کیا کہ فدق واپس لے لیا، حکم حکومتی کے ذریعے واپس لے لیا جناب سیدہ سے، اور جناب سیدہ اس پر معترض ہوئیں۔ یہ بظاہر سبب بنا، لیکن حقیقتاً جناب سیدہ جس نقطے پر معترض تھیں اور احتجاج بھرپور انداز سے جناب سیدہ نے اور انوکھے انداز سے اس حکومت کے سامنے، نو تاسیس اور اس وقت کی امت کے سامنے پیش کیا، وہ در حقیقت حق امیر المومنین کی فراموشی یا حق امیر المومنین سے چشم پوشی پر اعتراض تھا۔ جس طرح ماجرائے غدیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم الہی سے علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا برملا تمام امت کے سامنے، اور انہیں حکم دیا کہ آپ نے حاضرین نے یہ پیغام غائبین کو اور آنے والوں کو پہنچانا ہے، تاکید کے ساتھ اس فرمان کو ٹھکرا دیا گیا۔ وہ مصلحت اندیشوں اور مصلحت پسندوں کی مصلحت پسندی کا شکار ہو گیا۔ اصل حقیقت جس پر جناب سیدہ معترض تھیں وہ یہ تھی کہ امت اس راہ سے ہٹ رہی تھی جو رسول اللہ نے ان کے لیے قائم فرمایا تھا۔ اس اثنا میں جب جناب سیدہ نے اپنا استحقاق بتایا اور پیغام بھجوایا اور چند مواقع پر اس کا ذکر کیا، باقاعدہ طور پر اس کی واپسی کا مطالبہ کیا، فدق کی اور استحقاق امیر المومنین حکومت کے لیے وہ عنوان حاکم، تو یہ اہتمام کیا گیا کہ جناب سیدہ مسجد النبی میں اس وقت کے نو تاسیس نظام خلافت اور ان کے نمائندوں کے سامنے آ کر اپنا موقف بیان کریں۔ جناب سیدہ ایک خاص اہتمام کے ساتھ گھر جو بالکل متصل تھا مسجد کے ساتھ، اور وہ گھر جس کا اندرونی دروازہ تھا مسجد کے اندر کھلتا تھا، جناب سیدہ اس در سے ہمیشہ مسجد النبی میں آنا جانا رکھتی تھی، لیکن اس بار جناب سیدہ نے ادھر کا رخ نہیں کیا، اس در سے داخل نہیں ہوئی، وارد نہیں ہوئی، بلکہ جناب سیدہ اصلی صدر دروازے سے، جہاں سے رسول اللہ مسجد النبی میں آیا جایا کرتے تھے، اس در سے داخل ہوئیں اور جا کر ان لوگوں کے سامنے ایک مفصل خطبہ بیان فرمایا۔ یہ خطبہ بہت اہمیت رکھتا ہے، شہرت اس کی زیادہ ہے لیکن تذکرہ اس کا کم ہے، ذکر اس کا کم ہے۔ ویسے مذہبی موضوعات میں خصوصاً جب اختلافی موضوع چھیڑنا ہو تو اس خطبے کا بیچ میں حتماً ذکر آتا ہے، لیکن اس خطبے کی جب تفسیر و فہم ہو اور اس خطبے کو سمجھنے کی باری آئے تو یہ کم تر آگے اس سے آگے بڑھتے ہیں ہم کہ یہ خطبہ اصل میں ہے کیا چیز ہے۔ یہ خطبہ بہت ہی جامع ایک نصاب ہے دین کا، جامع ترین نصاب دین خطبہ حضرت سیدہ ہے۔ نہ صرف اس میں
تعلیمات دین اور دین کی بنیادوں کا ذکر ہے، بلکہ دین کی بنیادوں اور دین کی تعلیمات کے فلسفہ کا بھی ذکر ہے۔ پہلا حصہ اس خطبہ کا توحید پر مشتمل ہے، وہ مطالب جو وحدانیت حق تعالی اور الوہیت حق تعالی، ربوبیت حق تعالی سے مربوط ہیں، انہیں ذکر فرمایا بہت ہی گہرائی کے ساتھ، عمیق انداز میں، نہ سطحی طور پر۔ اور دوسرا حصہ اس خطبہ کا نبوت کے متعلق ہے، جو نبوت کے مسائل ہیں، اور بالخصوص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، آپ کے فضائل اور آپ کی ہستی و شخصیت اور آپ کے حق کے متعلق ہے۔ تیسرے پیراگراف میں جناب سیدہ سلام اللہ تعالی علیہا نے قرآن کریم کی حقیقت و نورانیت بیان فرمائی ہے اور توصیف کی ہے۔ قرآن کو بہت ہی خوبصورت انداز میں امت کے سامنے، اس وقت کی نو تاسیس امت مسلمہ، یا جیسے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ امت اسلامیہ کی پہلی جماعت، پہلی کلاس، جن کے معلم خود رسول اللہ تھے، جنہوں نے کسی واسطے سے دین نہیں سیکھا تھا، اصلی معلم دین سے دین سیکھا تھا رسول اللہ سے، انہی کے لیے جناب سیدہ نے قرآن کریم کی حقیقت و نورانیت منفرد انداز سے بیان فرمائی۔ اور اس کے بعد اگلا حصہ خطبے کا، چوتھا حصہ خطبے کا، جو اس سال توفیق الہی سے آپ عزیزان، طلاب، طالبات اور دیگر مومنین جو دور بیٹھ کر سن رہے ہیں یا پیگیری کریں گے اس گفتگو کی، ان کے لیے خطبے کا چوتھا حصہ عرض ہوگا انشاءاللہ۔ یہ حصہ عنوان رکھتا ہے فلسفہ دین۔ اس چوتھے حصے کا عنوان ہے فلسفہ دین۔ بی بی نے اسی کلاس اول کے لیے جو دین رسول اللہ سے سیکھے ہوئے تھے اور جو عملی میدانوں میں، بہت سارے میدانوں میں اپنا اچھا امتحان پاس کر چکے تھے، جہاد میں، ایثار میں، قربانی میں، ہجرت میں، بہت سارے میدانوں میں کامیاب و موفق نکلے تھے، لیکن رحلت رسول اللہ کے بعد جو آزمائش ان کے سروں پر آئی، اس میں انہوں نے غفلت کی، کوتاہی کی، اور اب جناب سیدہ ان کے سامنے توحید، نبوت اور قرآن بیان فرمانے کے بعد اور ان کی توصیف کے بعد فلسفہ دین ذکر فرما رہی ہیں۔